مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر دہلی میں ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا جس کو دارالحدیث الرحمانیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور وہاں پر اس وقت کے کبار علماء محدثین مفسرین کے استاد سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی مسند کے وارث بنے۔ علمی وراثت برصغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 فرزند تھے، چاروں ہی کبار علماء میں سے۔ شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کی علمی خدمات میں قرآن پاک کے تراجم ہیں۔ ایک بھائی نے اردو زبان میں قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کیا اور دوسرے بھائی نے با محاورہ ترجمہ کیا۔ آئیے مارکیٹ میں تراجم موجود ہے۔ خود شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، جو اس وقت زبان جو قومی تھی وہ فارسی سمجھی جاتی تھی۔ پھر اردو زبان رائج تھی تو سب سے پہلے اردو تراجم ان 2 بھائیوں کے تھے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اور شاہ عبد الغنی جو تھے ان کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تھا، جس نے ساری زندگی میدان جہاد میں گزاری اور سکھوں کے ساتھ لڑتے لڑتے بالا کوٹ میں آخر شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ ان کی قبر آج بھی بالا کوٹ میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑے بیٹے تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ جب شاہ ولی اللہ کی وفات ہوئی تو ان کی مسند پر ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز فائز ہوئے۔ ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر عزیزی، دوسرا ان کا فتویٰ ہے ایک فتاوی عزیزی، وہ بھی بڑا معروف ہے۔ تیسری ان کی بہت بڑی کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ لکھنؤ میں اس وقت شیعہ بہت آباد تھے اور بڑے تبرہ باز تھے، تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تمام اشکالات کا علمی اور تفصیلی رد کیا، جو تحفہ اثنا عشریہ کے نام پر کتاب پہلے فارسی میں چھپی، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کی اپنی کتاب ازالۃ الخفا، جو خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی خلافت کے حوالے سے 4 جلدوں میں طبع ہوئی۔ تو یہ بڑا علمی خاندان تھا۔ جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنے باپ کے بعد اس مسند پر بیٹھے، پھر ان کے نواسے اور شاگرد شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسند پر آئے۔ پھر وہ حج کے لیے حجاز کی طرف گئے تو اپنی مسند پر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا کر، میرے مکتبے میں آج سے کوئی 1.5 صدی پہلے کی چھپی ہوئی صحیح مسلم موجود ہے، اور اس وقت صحیح مسلم جو چھپتی تھی تو اس کے شروع میں یہ علمی سلسلہ جو ہے اس کی سند طبع ہوتی تھی۔ یہ جو میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے تو یہ پوری سند سید نذیر حسین محدث دہلوی کی پاکستان بننے سے پہلے جو مسلم شریف چھپتی تھی اس میں موجود ہے، اور الحمدللہ وہ میرے مکتبے میں اوپر پڑی ہے۔ تو سید نذیر حسین محدث دہلوی بڑی معروف ہستی تھی۔ جب یہ صورتحال مسلمانوں کی پیدا ہوئی اور دیکھا کہ ہر طرف تو انگریز غلبہ پائے جا رہا ہے، تاکہ دہلی کے اوپر جو ہمارا دارالحکومت ہے وہاں بھی چڑھ آیا ہے، پھر ان کے پاس کئی اور علماء بھی اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے پھر انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے فتویٰ جاری کیا، اور وہ فتویٰ بھی کئی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ مولانا خرم علی بلہوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ 1931 میں مارکا بالا کوٹ ہوا، وہ بنفس نفیس
100 اپنے ساتھی مجاہدین لے کر اس مارکے میں شریک ہوئے تھے اور لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ اس وقت لکھا، اس کا نام ہے ترغیب الجہاد۔ وہ الحمدللہ میں نے اس کو بڑی تخریج اور تحقیق کے ساتھ تفصیلی مقدمہ اس کا لکھ کر شائع کیا تھا۔ اب بھی وہ میری کتاب مقالات ربانیہ کا ایک حصہ ہے، اس کے مقدمہ میں میں نے یہ ساری ڈیٹیل دی ہے کہ کس کس کتاب میں وہ فتویٰ طبع ہوا، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی کے سب سے پہلے اس فتوے پر دستخط تھے اور ان کی مہر ثبت تھی۔ تو علماء نے پھر قوم کو کھڑا کیا، سید صاحب کے شاگردوں نے پھر جہاد کی زمام کو تھاما اور انگریز کے خلاف اور سکھوں کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے۔ بڑی بڑی قربانیاں جان و مال کی دی گئیں، وہ تحریک برپا ہوئی، بالآخر پھر اس کے بعد پاکستان کا تصور پیدا ہو گیا، اور شاعر مشرق علامہ اقبال بھی اس میں شریک ہوئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے جو انگریزی جاننے والے لوگ تھے، انگریز سے گفتگو کرنے کے لیے ان کو آگے کیا، کیونکہ پہلے سارے علماء وہ دینی اعتبار سے عوام کا مرجع تھے، اور عوام کو لے کر میدان کے اندر کھڑے ہونے والے لوگ، قربانیاں دینے والے وہ تھے۔ پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کی سن لی، اور 14 اگست 1947 کو یہ ملک جو ہے ان قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا۔